أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر برکات اور آپ کے نام و اسلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلیل القدر علماء کرام سادات کرام دلائل کرام برادران دین میں نابل اثر علومان سالک ناب نظر کی تشکیلات پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا عنوان اس عاجز کی درخواست پر صداقت اہل سنت رکھا اور میں اس شفقت کا اور اس محبت کا دیر تک شکر گزار کروں گا کہ جب آپ میرے بھائی کی تعزیت کے لیے میرے گھر تشریف لے کے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سید ریاض حسین شاہ کو صدر مناظرہ لگا دیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ جماعت اہل سنت پاکستان کے راضی عالم ہیں. میں نے آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہا، آپ کے ساتھ پوری قوم چلتی ہے، تو میں نے اس مسئلہ میں سید ریاض حسین شاہ صاحب کے کہنے پر آپ کو اس کا سلام کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ نے بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا ہے. آپ نے میرے فرد منصبی اور میری جماعت کے استحکام کے لیے سوچا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سرپرستی دیر تک ہم سب پر قائم رکھے. یہ کہنے کے ساتھ ہی کچھ باتیں عنوان سے متعلق میں اپنی گفتگو کے آخر میں عرض کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں کہوں گا کہ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے اگر میں اس معاملے میں جذباتی نہ ہوں یا میں ان افکار جن کا اظہار اس محفل میں کیا گیا اس اسلوب سے ہٹ کر کے کروں تو اسے میری دوسری سے آپ نہ تعبیر کریں، میرے منصب کی ذمہ داری سے آپ تعبیر کریں. اس لیے کہ میں نے اس جماعت کا نام عالم ہوں، کراچی سے لے کر کے لنڈی کوتل تک اور گوادر سے لے کر کے جناب پختونخوا کے دور دراز علاقوں تک اس میں ایسے ایسے نعرے لگانے والے لوگ بھی میری جماعت میں ہیں کہ اگر ان ناموں کا میں آپ کے سامنے اظہار کروں تو آج شاید شاہ کی نماز کر ہنستے رہیں کہ یہ ہماری جماعت کے اندر لوگ کیسے کیسے نعرے لگاتے ہیں. ہر نعرہ اس قابل ہے کہ اس پر مناظرہ ہو اور ہر نعرہ اس قابل ہے کہ اس پر دیر تک ہم تحقیق کرتے رہیں. اس لیے میں اس عنوان پر کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر شاہی مجھے امتحان میں ڈال دیتے تو آپ مجھ کو گوبے کا کچا نہ پاتے، میں انشاءاللہ اس کے ساتھ آ ہی جاتا. لیکن آپ نے مجھے امتحان میں نہیں ڈالا، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ. پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جماعت اہل سنت پاکستان کا نام عالم ہونے کے ناطے مجھے چاہیے کہ میں جوڑنے کی کوشش کروں، میں بکھیرنے کی کوشش نہ کروں، میں لوگوں کے دلوں کو قریب کروں، ذہنوں کو قریب کروں. اور میں شادی کی خدمت میں انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح انگلینڈ کے اندر ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند کرنے کی عزت اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے اور مدد سے مجھے عطا کی ہے، میں انشاءاللہ اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کروں گا.
آج کے بعد میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا، میں ہر طرح کوشش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت کا قافلہ بکھرنے نہ پائے، وہ منتشر نہ ہونے پائے، وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہونے پائے۔ ایک بات کا شکوہ میں ضرور کروں گا، ہم اسے ناراض نہ ہوں، کہ سید کوئی بھی ہو وہ سید ہی ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا کا بیٹا، ان کی اولاد کا کوئی بھی شخص ہو وہ سید ہوتا ہے۔ پیر سید عرفان شاہ صاحب کے والد صاحب پیر سید جلال الدین شاہ صاحب نیک آدمی تھے، پارسا تھے، متقی تھے۔ ہم نے ان سے چند اسباب بھی پڑھے ہیں۔ میرے خیال میں عرفان شاہ صاحب کی دشمنی میں پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کی نسبت کی تاکید جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ گندا آدمی خود گندا ہوتا ہے، بڑوں کی اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ بھی اشارہ میں نے کسی سید زادے کی طرف نہیں کیا۔ وہ لوگ جو سید زادوں کے نام پر جو ہے وہ اپنی دکانیں چمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور قبائلی قافلے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری مراد وہ لوگ ہیں۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اس کیس سے پیر سید عرفان شاہ صاحب کو محبت کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس قافلے میں اچھے نہیں لگتے، آپ فاطمیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اور میں یہ باتیں کرنے کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں یہاں کس لیے آیا ہوں، میری دلچسپی کیا ہے؟ دراصل میری دلچسپی یہ ہے کہ اس دن جو گالیاں دی گئی وہ گالیاں اور سب و شتم جو ہے وہ صرف پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کو نہیں کیا گیا۔ عبد القادر شاہ صاحب کی ماں، ان کی دادی، ان کی پردادی، ان کے جد امجد مولا علی تک، اور ریاض حسین شاہ کا جد امجد مولا علی تک ہماری مائیں سب ایک ہیں۔ دراصل کسی ایک سید کو گالی نہیں دی گئی، سب سیدوں کو گالی دی گئی ہے۔ اب میرا منطقی طور پر میرا ان کے ساتھ کھڑا ہونا میرا نسبی حق تھا، میرا تاریخی حق تھا، میرا قومی حق تھا، اور میں نے پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی تھی کہ میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں نے کہا انشاءاللہ سوموار والے دن آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں گا۔ جتنے ٹیلی فون کیے گئے مجھے کیا وہاں نہ جانا ہو، اور ہم آپ کی گاڑی کے آگے لیٹ جائیں گے، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا کہ آج کے دن جو ہے آج چھری بھی میرے گلے پر چلا دیں تو میں پیر سید عبد القادر شاہ کے جلسے میں جاؤں گا۔ شاید میں پیر سید عبید شاہ صاحب کو کہہ چکا ہوں کہ شاہ جی آپ کو جن لوگوں نے کتا کہا ہے ممکن ہے کہ آپ سیدوں کے بیٹے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں، لیکن میری جب تک نسل ہے میں عبید شاہ صاحب کو دی گئی گالی بھول نہیں سکوں گا۔ سادات کرام، میں یاد رکھوں ان میں ممکن ہے کہ کوئی اور کمزوری ہو، لیکن ان کا حادثہ کمزور نہیں ہے۔ اگر یہ یزید کے ستم کو 1400 سال ہوئے نہیں بھول سکے ہیں تو آج کے کسی گالی دینے والوں کو یہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ صرف کام کرنے کا انداز اپنا اپنا ہے، بولنے کا انداز اپنا اپنا ہے، انتقام لینے کا انداز اپنا ہے۔ سید صاحب کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس دھرتی پر جدھر میرے مولا علی کا خون ہے وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ باقی رہ گیا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں پیر سید عرفان شاہ صاحب سے بھی رابطہ کروں گا اور رابطہ کر کے کہوں گا ٹھیک ہے آپ مرکزی جماعت اہل سنت کے نازل آنا ہے، میں جماعت اہل سنت پاکستان کا نازل آنا ہوں۔ ہمیں اہل سنت کی ترقی کے لیے جہاں جہاں جس سے زیادتی ہوتی ہے ہمیں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا میں جو تماشا یوٹیوب پر بنا ہوا ہے، لوگ ہمارا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کہنے والے کیا ہیں۔ میرے خیال میں ہم سب کو صداقت اہل سنت کے لیے اپنی قوت اور اپنی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ میں یہ بھی کہوں گا اس کانفرنس کے حوالے سے کہ وہ مولانا جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان کی
کے اندر تھوڑی سی بھی شرافت ہے تو کسی وقت نکال کر کے پیر سید عبد القادر شاہ کے پاؤں پکڑ کر کے ان سے معافی مانگ لیں. اور میں نے کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا جو مشورہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے خلاف ہے. باقی رہ گیا جو مسائل ہیں ان پر قرآن و سنت کی روشنی میں بات ہوتی رہے گی. ہمارا یہ سید عبد القادر شاہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے. یہ رات بھی مناظرے کر سکتا ہے, دن بھی مناظرے کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب قرآن کی روشنی میں بات کی جا سکتی ہے تو میرے خیال میں ساتھی کو کوئی ڈر نہیں. میں نے پیر سید عبد القادر شاہ صاحب کو کہا کہ میں مناظرے کی جیت پر آپ کو مبارکباد نہیں دوں گا, اس لیے کہ فتح مبین تو سارے لوگ لشکر سارے لوگ جو ہم منا رہے ہیں. میں جس بات پر آپ کو مبارک دوں گا وہ یہ کہ جن کی تاریخ میں گالیاں دی وہ گالیاں دیتے رہ گئے, جن کی تاریخ میں قرآن تھا وہ قرآن پڑھتا رہے گا. اپنے مالی کے ساتھ رشتہ استوار کرنے پر دن کو مبارک. آپ جانتے ہیں کہ آج سوموار کا دن ہے. میں درس قرآن مجید میں محفل وغیرہ سب کو چھوڑ کر کے میں شادی کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ایک بات چھوٹی سی 1 منٹ کی میں آپ کو سناؤں. کامیاب کون ہوتا ہے؟ کامیابی کس کے دامن میں نقاش فطرت پھول بنا کر باندھ دیتا ہے. عربوں کے ادب کا ایک معروف نام ہے ان کا, یہ شاعر بھی تھا, پہلوان بھی تھا. اس کو کسی شخص نے پوچھا بتا تو جس کھاڑے میں اترتا ہے اور جہاں شیر تو کہتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے, کامیابیاں تیرے قدم چومتی ہیں, کامیابی کا گر کیا ہے؟ اس نے کہا کھاڑا جمے گا, شاید سارے اکٹھے ہوں گے تو میں تجھے سکھا دوں گا کہ کامیابی کا راز کیا ہے, میری کامیابی کا راز کیا ہے. جب سارے اکٹھے ہوئے تو اس نے کہا کہ ایک آزمائش میری تیرے لیے تیری میرے لیے کہ تو اپنی انگلی میرے منہ میں ڈال اور چک کاٹ اور میں تیرے منہ میں ڈالتا ہوں اور تو چک کاٹ. پھر اس کے بعد میں فوراً بتا دوں گا کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے. جس وقت اس نے انگلی ڈالی اور اس نے چک کاٹا تو جناب یہ چپ خاموش یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسو بھی نہ آیا. اور جب اس نے انگلی ڈالی تو چیخا, شور مچایا, ہٹ پڑایا اور پورا کمرہ سر سے اٹھا دیا, پنڈال بولنے لگ گیا, ہائے 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 میں مر گیا. اور جس کو مار ملتی ہے مرتا ہے, پھر وہ گالیاں بھی دیتا ہے, پھر سب کچھ کرتا ہے. تو طرح نے کہا اب میں تمہیں بتاؤں میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم نے چک کاٹا, آدھی انگلی کاٹ دیا, لیکن میں نے سیکھ بھی نہیں کی ہے. اور تو اتنا شور مچا رہا ہے. جو علی کا بیٹا تھا وہ قرآن پڑھ کے ادب پر جو ہے وہ اس سے ڈک گیا کہ پتا کہ میرے بھائی علی کا بیٹا ہے. اور جیسا اس کو مار دی تو اتنا پھر بڑھایا جیسے پتا چلا کہ سمندروں والے کا ہوئے کا آدمی ہے. میں بہت کچھ کہہ دیا سنا دیکھا, لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ میں نے زیادتی نہیں کی ہے. دیکھیے شاہ صاحب, مجھے کبھی کبھار مجھ سے ناراضی ہو جاتے, بڑے بھائی ہوتے ہیں ناراض مجھ سے. میں کبھی بھی ان کی باتوں کا برا نہیں مناتا, لیکن بھولو وہ چیزیں جو شریعت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان کے معاملے میں میرا فرق منصبی ہے. میں معاف کیجیے جو لوگ اس دن مناظرے کی نگرانی کرنے والے تھے, میں نے شادی کو کہا کہ انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا ہے. اگر وہ اپنا فرض پورا کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. وہ اگر کہہ دیتے 5 منٹ کے بعد ہی کہ مولانا اگر ادب سے نہ بولے تو میں کہہ دوں گا کہ مولانا عبد القادر شاہ جیت گیا. میرے خیال میں اس آدمی کو جو رکھنا ہوتی گالی گلوچ کرنی تھی, وہ چپ ہو کر کے قرآن سنتا یا قرآن پڑھتا. میں ان کی معلومات میں یاد کروں گا. مجھے شادی والی آیت سے بھی اختلاف نہیں اور مجھے محمد رسول اللہ والی آیت سے بھی اختلاف نہیں. دونوں قرآن مجید کی آیات ہیں, لیکن جس طرح استدلال اور جس طرح قوت ہے برہانی سے اور جس طرح استدلال کے جوہر و شراب سے سید ذات نے بات کی ہے, مگر تم ناکام رہے. تم ناکام رہے. آپ کو آپ سب کی مہربانی کے لیے
باتیں بھی آپ نے سنی ہیں، اور الحمدللہ میری ایک بات جو ہے وہ محفوظ ہے، اس پر مجھے کسی موقع پر شرمندگی نہیں ہوگی۔ میں شاعری سے گزارش کروں گا کہ میرے انداز میں تھوڑی بزدلی ہے، لیکن اس بزدلی کو اس طرح کی بزدلی یا اس طرح کی چیز سمجھے کہ جس طرح کچھ لوگ جب جاتے ہیں۔ دیکھیے ابن مالک ابن رویت کو گھر میں بند کر دیا گیا، اور اس نے کہا کہ میں پھر بند تو کر دیا گیا ہوں، لیکن بنو عباس والوں اس نے پھر 22 دنوں میں شیر کے مجموعے میں ایک ایسا دیوان تیار کیا کہ عباسی خلفاء پیٹ گئے، اور انہوں نے اس کو کہا کہ اے کاش کہ ہم تجھے بند نہ کرتے، کہ تو یہ قصیدہ اس قسم کا جو تو نا قلم بند کرتا۔ مجھے احساس ہے کہ جناب جس وقت کربلا میں شہزادوں کو بند کیا جائے تو پھر یزید سمجھتا ہے کہ میں نے اس خون کو دبا لیا ہے، تو یاد رکھنا کربلا کی تاریخ گواہ ہے، یزید کی تقدیر ہے کہ وہ مٹا کرتا ہے، لعنت اس پر برسا کرتی ہے، اور یہ حسین کی تقدیر ہے کہ گلی گلی میں حسین کے نعرے لگا کرتے ہیں۔ آل رسول کی تعریف کرو، قرآن کی چوکی کرتے ہیں۔